السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول دیوانہ عشق ہے کہ ایپیسوڈ 10 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نور، اندر جاؤ۔ جہان کی سرد آواز سن کر نور کے ظہیر کی جانب بڑھتے قدم رکے۔ نور کہیں نہیں جائے گی، ظہیر نے جہان کو گھرتے دو بدو کہا۔ میں نے کہا اندر جاؤ، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ جہان اب کے نور کو دیکھتے زوردار آواز میں دھاڑا۔ اس کی ہری آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر نور کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ سردار، تم اسے ڈرا رہے ہو، ظہیر نے نور کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر تمبی کرتی نظروں سے جہان کو دیکھا۔ افضل سختی سے جبڑے بھینچتے جہان نے قدم نور کی طرف بڑھائے، جو واقعی ڈر کی وجہ سے ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ جی سردار، افضل اس کی آواز پر فوراً آگے بڑھا۔ قید کر لو اسے، اور اچھے سے خاطرداری کرنا اس کی۔ آخر کو سردار جہان عالم کا سالہ پہلی بار سردار حویلی آیا ہے، مہمان نوازی تو ہونی چاہیے نا؟ پر اسراریت سے مسکراتے اس نے حکمیہ انداز میں کہا۔ تو افضل اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے گارڈ کو اشارہ کرتے ظہیر کی طرف بڑھا۔ جہاں کے لبوں پر بھلے مسکراہٹ تھی، مگر ہری آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ نور نے اس کے حکم پر آنکھیں پھاڑے ظہیر کو دیکھا۔ چھوڑو مجھے سردار جہان عالم، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ ظہیر نے افضل اور دوسرے گارڈ کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان دونوں نے مضبوطی سے اسے جکڑ رکھا تھا۔ ظہیر بھائی، چھوڑو میرے بھائی کو۔ نور تڑپ کر ظہیر کی طرف بڑھی، مگر جہان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ جہان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز روکیں انہیں۔ ظہیر بھائی کو چھوڑ دیں بھائی، جہان کی منت کرتے وہ ظہیر کو دیکھتے رو پڑی، جسے افضل اور دوسرا آدمی کھینچ کر حویلی کی پچھلی طرف لے جا رہے تھے۔ جہان، وہ لوگ انہیں لے جا رہے ہیں، آپ روک کیوں نہیں رہے؟ ظہیر بھائی بے گناہ ہیں، آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے کہ کسی بے گناہ کو سزا دیں۔ وہ اس کی گرفت سے رہائی کے لیے مچلتی بولی تو جہان نے آنکھوں میں حیرانگی سموئے اس کے ایک ایک انداز کو ملاحظہ کیا۔ یہ نور اس کے نورے سے تو بالکل نہیں تھی۔ یہ لب و لہجہ، یہ بات کرنے کا انداز، اس کی باتیں اور اس کے انداز سے جہان کے دماغ میں جکڑ سے چلنے لگے۔ اس کی چھٹی حس شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ کچھ تھا جو بہت الگ تھا۔ اسے شک ہوا اور اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے کچھ سوچ کر نور کا بازو چھوڑ دیا۔ رہائی ملتے ہی نور بغیر دیری کیے اس طرف بھاگی جس طرف ظہیر کو لے جایا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی یہ بے تابی اور یہ انداز دیکھ کر جہان کے تاثرات کتنی تیزی سے بدلے تھے۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر جہان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی گھلی۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، اسے اپنی چھٹی حس پر یقین ہو چلا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بھینچتے اس نے اس راستے کو دیکھا جہاں سے نور گئی تھی۔ ضبط کا یہ عالم تھا کہ پیشانی اور گردن کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ نور، نور، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا۔ کھیل تم نے شروع کیا تھا، اب اسے ختم میں کروں گا۔ پر اسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے اپنی خالی ہاتھ کو دیکھ کر کہتے سرد سانس بھری اور اسی طرف چلا گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ لوگ ظہیر کو ایک بند کمرے کے باہر لائے۔ چھوڑ دو انہیں۔ افضل دروازہ کھولتے اسے اندر بند کرنے والا تھا کہ نور ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، مگر یہ سردار کا حکم ہے، جب تک سردار خود نہیں کہیں گے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ افضل نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔
ظہیر نور کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر اتنی سیریس سچویشن میں بھی مسکرا دیا۔ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو انہیں، یہ میرا سردار جہان عالم کی بیوی کا حکم ہے۔ نور نے نتنے پلائے دھونس بھرے لہجے میں کہا تو ظہیر چونکا۔ اس کی کھوجتی نظریں نور کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اسے بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ سردار، افضل نے نور کے عقب سے آتے جہان کو دیکھ کر بے بسی سے پکارا۔ چھوڑ دو اسے، جہان نے سکون سے نور کو دیکھتے کہا۔ تو جہاں افضل حیران ہوا تھا وہیں ظہیر کی آنکھوں میں بھی بے یقینی در آئی۔ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی نورے کے لیے چھوڑا ہے۔ اگلی بار اگر تم مجھے یہاں دکھے تو پھر تمہیں میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہارا باپ بھی نہیں۔ چلو نور، غضبناک نظروں سے ظہیر خان کو دیکھ کر کہتے اس نے نور کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ ظہیر کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ نور کو نہیں لے جا سکا تھا، مگر اسے ٹھیک دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا، اور جہان کی آنکھوں میں نور کے لیے محبت دیکھ کر اس کا یہ ڈر بھی جاتا رہا کہ اس حویلی میں کوئی اس پر ظلم کر سکتا ہے۔ میں پھر آؤں گا نور، اور اگلی بار تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، دل ہی دل میں عہد کرتے وہ کالر چھٹکتے وہاں سے نکل آیا۔ جہان اسے کمرے میں چھوڑ کر جم چلا آیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور وہاں رکتا تو یقیناً اپنا غصہ نور پر نکال بیٹھتا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ شرٹ اتار کر پھینکتے اس نے جنونی انداز میں پنجنگ بیگ پر غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار نور کا ہاتھ چھڑا کر ظہیر کی طرف بھاگنے کا منظر لہرا رہا تھا۔ غصے سے شریانیں پھڑپڑا رہی تھیں۔ اسے سوچ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا۔ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی نے اسے پاگل بنائے رکھا۔ پورے 2 گھنٹے اپنا غصہ نکالنے کے بعد ٹاول سے پسینہ پونچھتے وہ کمرے میں آیا اور بیڈ کی طرف دیکھے بغیر واش روم چلا گیا۔ نور اس کے خطرناک تیوروں سے پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی ناراضگی کے خوف سے نور کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ آج اس کا خطرناک روپ دیکھ کر نور نے اسے حقیقت بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب تک جہان کمرے میں نہیں آیا تھا وہ روتی رہی تھی۔ اب بھی جب وہ اندر آیا تو اس کا خود کو نظر انداز کرنا نور کو چبھا تھا۔ وہ بے قراری سے اس کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ بات لے کر باہر آیا تو کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ ٹاول بالوں میں رگڑتے اس نے سرسری نظر نور پر ڈالی۔ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ اس کے اسپاٹ لہجے میں کیے گئے سوال پر نور بیڈ چھوڑتے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جہان نے ڈریسنگ مرر سے ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر پیشانی پر بل ڈالے بھویں اٹھائیں تو نور سسکتے اس کی پشت سے آ لگی۔ آئی ایم سوری جان، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ظہیر بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نور نے کس کر اس کے گرد بازو حائل کرتے رہے، چہرہ اس کی کمر سے ٹکائے روتے کہا تو جہان جو اس کے منہ سے سچ سننے کا منتظر تھا، ایک بار پھر اسے ظہیر کی حمایت کرتے دیکھ کر اس کو غصہ آیا۔ ضبط سے لب بھینچتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر حصار توڑتے پلٹا اور انتہائی جارحانہ انداز میں اس کے سنہری بالوں کو گرفت میں لیتے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ نور جو اس کے لیے تیار نہ تھی، سر میں اٹھتی ٹیس پر سانس روکے آنکھیں پھاڑ کر ہراساں نظروں سے اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگی، جس میں غصے کی سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ جہان خوف و بے یقینی کی کیفیت میں اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ ایک لفظ اور نہیں، اگر دوبارہ میں نے اس کمینے انسان کا نام تمہارے منہ سے سنا تو مجھے تمہاری زبان کاٹنے میں بالکل آر محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے جہان نے سرد مہری سے کہتے
لرزتی پنکھڑیوں کو مسل ڈالا۔ جس جان اس کی بے اعتنائی نور سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو اس کی محبت، اس کی توجہ کی عادی تھی۔ حلق تر کرتے اس نے پلکیں جھپکیں، آنکھیں برسنے کو تیار تھیں، ہونٹ لٹکائے، سسکی بھری تو آنسو آنکھوں سے لڑھک کر گال پر بہنے لگے، اور یہیں جہان ہار گیا۔ اب اس کے لیے مزید غصے کرتے رہنا محال ہو گیا۔ گہری سانس بھرتے اس نے نور کو سینے سے لگایا تو وہ شدت سے رو پڑی۔ نور، ایم سوری میری جان، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب تم اس ظہیر کا نام لیتی ہو تو مجھے برا لگتا ہے۔ اس کی پشت سہلاتے جہان نے بے بسی سے کہا۔ وہ چاہتا تھا نور اس کو خود سے حقیقت بتائے، اس کے جذبات کو سمجھے۔ وہ اپنے اور نور کے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ایک حسین زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا دل اپنی نور جہان کے لیے کتنا بے قرار رہتا ہے، کتنا یاد کرتا ہے اسے، کتنی شدت سے چاہتا ہے اسے۔ مگر نور شاید مزید اس کے صبر کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا، اس کے سینے سے لگی وہ اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ معاف کر دو نورے، آئندہ جہان اپنی جان کو کبھی نہیں ڈانٹے گا۔ میرے بال بھی کھینچے، خفگی سے کہتے، اگلی شکایت کی بدلے میں تم میرے بال کھینچ لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے روٹھے انداز پر دل و جان سے مسکراتے اس کے بالوں پر انابی لب رکھے، آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیتے اس کی زلفوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا انتظار اور صحیح، مگر نورے جان، اس انتظار کی تڑپ کا بدلہ میں سود سمیت وصول کروں گا۔ ٹھنڈی سانسیں بھرتے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ محبوب کا لمس محب کے لیے نشہ وار دوا کی طرح ہوتا ہے، جو گلے لگاتے ہی غصے اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ایسا ہی جہان کے ساتھ ہوا تھا۔ نور کا لمس اس کے دل و دماغ کو سکون پہنچا رہا تھا، ایک سرور تھا جو نشہ بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ وہ ہر چیز کو فراموش کیے اس کے وجود میں کھو گیا۔ سردار حویلی سے نکلنے کے بعد وہ آوارہ گردی کرتے آدھی رات کو حویلی لوٹا۔ کہاں تھے تم؟ اس کو اندر آتے دیکھ کر ہال میں سربراہی صوفے پر بیٹھے حیات خان نے سختی سے پوچھا۔ سردار حویلی گیا تھا، ظہیر بیزاری سے جواب دیتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو اس کی منتظر خانی بیگم اس کے قریب آئیں۔ وہاں کیوں گئے تھے تم؟ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ٹھیک ہو نا تم؟ ٹھیک ہوں امی، مار دیتے وہ لوگ مجھے، مگر نور نے بچا لیا۔ اس نور نے جسے آپ لوگوں نے فالتو چیز سمجھ کر ان لوگوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ ظہیر نے ان دونوں کو دیکھ کر چپتے لہجے میں کہا۔ ظہیر، ہم بے بس تھے بیٹا، ہماری مجبوری کو بھی تو سمجھو۔ تم جانتے ہو میں اور تمہارے بابا تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہے تھے۔ خانی بیگم اس کے لہجے میں چھپے طنز اور ناراضگی کو دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ اوکے، آئندہ آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا انتظار کرنے کی۔ روکھے لہجے میں کہتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانی بیگم بے بسی سے حیات خان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو دروازہ اندر سے بند ملا۔ زرنش، دروازہ کھولو۔ دستک دیتے اس نے آواز دوسری طرف زرنش جو نماز پڑھ کر روتے روتے سو گئی تھی، دستک کی آواز سن کر چونکتے اٹھی۔ کون ہے؟ بمشکل نیند اور رونے کے باعث بھاری ہوتی آنکھیں کھولتے وہ بیڈ سے اتری۔ اسے آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں ہوں زری، دروازہ کھولو۔ ظہیر کی آواز سن کر زرنش نے سختی سے لب بھینچے۔ میں نہیں کھول رہی، روکھے لہجے میں کہتے وہ واپس بیڈ پر بیٹھی۔ زرنش، یہ کیا مذاق ہے؟ پلیز دروازہ کھولو یار۔ میرے آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب تک آپ میری بہن کو واپس نہیں لائیں گے یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ زرنش نے دروازے کو گھورتے ہر دھرمی سے کہا۔ زری، نہ کرو یار، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں گیا تھا نور کو لینے۔
وہ بالکل ٹھیک ہے وہاں۔ ظہیر کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کہاں ہے نور؟ آپ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ اس کے عقب میں دیکھتے نور نے بے زرنش نے بےتابی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے اندر تو آنے دو۔ اسے سائڈ پر کرتے ظہیر اندر آیا۔ اب بتائیں کیوں نہیں لائے اسے؟ زرنش نے اس کے پیچھے پیچھے جاتے پوچھا۔ زری، مجھے نور کی تم سے زیادہ فکر ہے۔ وہ وہاں ٹھیک ہے بالکل، اور جانتی ہو جس انسان سے اس کا نکاح ہوا ہے، ونی کے طور پر وہ انسان نور سے محبت کرتا ہے۔ نور پر ایک کھرونچ تک نہیں آئی۔ ظہیر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو آپ نور کو اس کے پاس چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں اسے واپس لے آؤں گا، مگر ایسے نہیں۔ اچانک اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ سب سے پہلے وہ حمزہ درانی کے بارے میں پتہ لگوانے والا تھا، اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ زرنش ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی۔ بہت سے سوال تھے جن کے جواب ڈھونڈنے تھے اسے۔